بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. جی الحمدللہ ہماری گفتگو پہلی حدیث پہ جاری تھی، تو وہیں سے انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں آج کی. تو اس سے پہلے جس طرح جو چیز ہم نے مشائخ سے سیکھی مراجعہ، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے کسی دروس میں یہ کہا ہے کہ جو مراجعہ نہیں کرتا، جو ریویژن نہیں کرتا، مراجعہ ریویژن نہیں کرتا، وہ وقت ضائع کرتا ہے. یعنی مراجعہ ایک تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی دوبارہ اس چیز کو پڑھ لے، یا تو یہ چیزیں اس کے سامنے آتے رہیں، یا تو سوال جواب میں ہو یا اور دوسرے مسائل میں ہو، وہ ضروری ہے. تو فی الحال تو ہم کتاب پڑھیں تو ہر فصل کے شروع میں تھوڑا سا مراجعہ کر لیں، یہ بہت مفید ہے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. جی طہارت کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بتایا تھا کہ دو قسم کی طہارت ہوتی ہے. کون کون سی ہیں؟ طہارت جسمانی طہارت ہے ایک، اور اندرونی طہارت. لیکن ان کا معنی ہم نے لفظ ہم نے کچھ اور استعمال کیا تھا. وہ جو معنی تو آپ نے صحیح بتایا، لیکن جو لفظ استعمال کیے تھے وہ بھی اس کے ساتھ ضروری، کیونکہ وہ زیادہ معنی کو واضح کرتے ہیں. ایک ہے طہارت حسی، طہارت حسی جو کہ محسوس ہو، مطلب جو جیسے آدمی ناپاک ہو جائے یا پھر جنبی ہو جائے، کوئی ناپاکی اس کو لگ جائے یا پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو طہارت حسی. اور ایک ہے طہارت معنوی جس کا تعلق عقیدے سے ہے. تو یہ جو کتاب الطہارت بلوغ المرام میں، یہ جناب کون سی طہارت کے بارے میں گفتگو ہے؟ طہارت حسی سے ہی ہے. ہاں طہارت حسی سے، ٹھیک ہے. باب المیاں پھر ہم نے دیکھا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، ان کے نام میں کتنے اختلاف تھا، اور سب سے راجح قول کیا ان کا نام کیا ہے؟ ان کا راجہ نام عبداللہ یا عبد نہیں، الرحمن. ہاں عبد الرحمن ابن صخر، ہاں عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، ٹھیک ہے. پھر آگے ہم نے تھوڑا بہت اس کے بارے میں دیکھ لیا تھا کہ وہ طہور، طہور سے کیا مراد ہے؟ طہور سے مطلب پورا عمل، جو عمل کرتے ہیں نا پاکی کے لیے. نہیں، طہور بفتح الطاء اور طہور بضم الطاء، دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ طہور پڑھ رہے، طہور پڑھ رہے، ہاں طہور بفتح الطاء، طہور یعنی تا کی فتح کے ساتھ بفتح الطاء، پاکی وہ چیز سے پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی جس پانی سے پاکیزگی حاصل ہاں کرنا. پانی مراد ہے، یعنی پاک پانی، مراد، پانی مراد ہے. پاک پانی. طہور بولیں گے تو پانی مراد ہے، طہور بولیں گے تو سسٹم پورا جو ہاں وہ فعل مراد ہے. طہور مراد ہے. جب پہلے حرف پہ آپ نے ضمہ دے دیا تو مطلب وہ فعل کرنا مراد ہے، یعنی پاکیزگی، یعنی وضو کرنا مراد ہے. جیسے اس یہاں پہ وضو کا سوال کیا گیا تو طہور سے مراد یہاں پہ وضو ہی ہے، وضو کرنا یا غسل کرنا اس سے جائز ہے. اور اگر فتح کے ساتھ پڑھیں گے، طہور پڑھیں گے، تو مطلب یا تو آپ اس کو بولتے ہیں، اس میں آلہ بول سکتے ہیں، یا تو وہ چیز جو کہ استعمال کی جاتی ہے، یعنی جس سے طہارت استعمال کی، یعنی پاک پانی یہاں پہ مراد ہے. اور اس کی کچھ مثالیں بھی ہم نے دی تھی اسی قسم کے، ایسے قسم کے الفاظ. وضو، ہاں وضو اور ہاں وضو. ہاں وضو اور وضو. وضو وضو تو برتن ہو گیا نا، لیکن اسی کے مطابق جو ہے مثال وہ ہے وضو. وضو یعنی فعل، وضو کرنا، ٹھیک ہے. اور وضو مطلب وضو کا پانی، وضو پانی. ہاں وضو کا پانی. اسی طرح اور بھی مثالیں ہم نے دی تھی. اور ایک اور مشہور چیز سحور اور سحور اور سحور. سحور کا مطلب سحری کرنا، شہری کرنا، سحری کرنا، اور سحور مطلب سحری کا کھانا. تو یہ شہری چیز یہاں کھانا. پہ مشہور ہے. تو یہ سب کچھ ہم نے تھوڑا بہت دیکھ لیا تھا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہاں پہ یہ سوال کیوں کیا گیا تھا، کیونکہ صحابہ میں سے کوئی جو کہ ملا تھے، ان کا نام بھی آتا ہے، جیسے کچھ روایت میں عبداللہ نام آتا ہے. انہوں نے آ کے سوال کیا تھا اللہ کے رسول کہ یہ ہم سمندر میں جاتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے جو کہ پینے وغیرہ کے ہوتا ہے، اگر وہ ہم اس سے ہم وضو کر لیں تو آتشنا ہم پیاسے ہو جائیں گے، یعنی پانی نہیں رہے گا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. تو یہ اشکال کیوں ان کے اوپر آیا؟ کیونکہ سمندر کا پانی عام طور پہ دوسرے پانیوں سے الگ ہے، نمکین ہے، اس میں بو بھی الگ ہوتی ہے. اس طرح آپ آگے حدیثیں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اور کچھ ضعیف روایت میں جیسے آگے آئے گا، جب تک کہ اس کے کوئی اوصاف، یعنی
اس کا رنگ، اس کی بو، اور اس کا الا ما غلب اور علی ریحہ و طعمہ، ہاں اس کا ذائقہ، یہ تین چیزیں اگر بدلے نہ تو پھر وہ پاک ہی ہوتا ہے. لیکن سمندر کے پانی میں تو یہ تینوں چیزیں الگ ہیں. اس کا رنگ بھی کبھی کبھی تھوڑا الگ سا لگتا ہے، اور کیا بولتے ہیں ذائقہ بھی الگ ہے، اور بو بھی الگ ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پاک پانی ہے، تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے سمندر کے پانی سے. تو اتنی گفتگو یہاں پہ ہو چکی تھی. ابھی الحل میتتہ، الحل میتتہ سے کیا مراد ہے؟ حلال ہے سمندر کا ہاں، جانور. حلال ہے اس کا میت. ہو کی میت. ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ باہر کی تو طرف، سمندر باہر کی طرف. باہر کی طرف. ہاں، الحل میتتہ، حلال ہے اس کا مردار، یعنی جو مرا ہوا ہے. تو یہاں پہ تو سوال صحابہ نے پانی کے بارے میں کیا تھا، تو آپ نے میتہ کے بارے میں کیوں یہاں پہ بتا دیے؟ ہو سکتا ہے کہ جب ایک پانی کے بارے میں ان کے اشکال آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں یہ لوگ جی زیادہ سوچیں گے. تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں ہاں بتا دیا لوگ. جی بالکل، یہ جواب ہے. علماء نے بھی اس کا یہ جواب دیا ہے، اور اس میں علماء یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ یہ مفتی کا طریقہ ہونا چاہیے. یعنی جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے مفتی سے، تو اس کا طریقہ ہونا چاہیے جواب کا، کہ اگر کوئی اس سے آ کے سوال کرے اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہوگی، تو وہ چیز بھی ان کے لیے بیان کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی، حدیث میں آپ کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، تو آپ چھوٹے سے الفاظ سے، یعنی اس میں بہت سارے بھرپور معنی اس میں ساتھ میں آ جاتے تھے. الحل میتتہ، یعنی اس کا مردار حرام ہے. اب جیسے انہیں پانی میں شک ہو گیا، تو اسی طرح جانوروں میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ بھئی ادھر جو جانور ہیں جو ہمیں مردار ملے یا پکڑے، تو ان کا کیا حکم ہے. تو آپ سے اس نے فرمایا کہ اس کا مردار بھی حلال. جو ہم نے خود ہی شکار کیا وہ تو حلال ہی ہے، لیکن جو مردار ہے، مردار سے مراد جو مرا ہوا ملے تو وہ بھی حلال ہے. اچھا، پانی کا مردار سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی انسان پانی میں مر جائے تو کیا وہ پانی کا مردار ہو جائے گا؟ ایسا مردہ جو پانی میں رہتا ہے، جو ہاں، جو پانی کہ کے باہر پانی میں نہیں رہتا ہے. ہاں، پانی میں ہی رہتا ہے، اور باہر نکالنے سے پھر اس کی کچھ دیر میں موت ہو جاتی ہے. تو یہ پانی کا مردار. اگر وہ پانی میں مر جائے یا پانی سے نکل کے مر جائے اور وہ خراب نہیں ہوا ہو، تو پھر وہ حلال ہے. اس کو جو ہے نا کھا سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے. تو اسی وجہ سے کافی علماء جو ہیں، جن میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ کچھ ایسے جانور جو عام طور پہ بہت عجیب قسم کے ہوتے ہیں ان کو بھی حلال کہتے ہیں اسی روایت کی وجہ سے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. پانی کا جانور چاہے گھوڑے کی شکل کا ہو، چاہے گدھے کی شکل کا ہو، چاہے خنزیر کی شکل کا ہو، چاہے سانپ کی شکل کا ہو، لیکن اگر پانی کا جانور ہے تو آپ کے لیے حلال ہے. تو اس لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ مگر مچھ کو بھی، جس کو عربی میں تمساح کہتے ہیں، تمساح، اس کو بھی حلال کہتے ہیں. اور اسی طرح کچھوے کے بارے میں کسی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا تھا. لیکن حقیقت پھر واللہ عالم، علماء کا اس میں اختلاف ہوگا. کچھ یہ کہتے ہیں نہیں، مگر مچھ تو بہت دیر تک باہر بیٹھتی ہے اس لیے وہ حلال نہیں ہے. لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ مگر مچھ بھی حلال ہے. تو الحل میتۃ سے مراد جو پانی کا ہی جانور ہے، اگر وہ مر جائیں تو پھر وہ حلال ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو انہیں پھر مچھلی نہیں کھانی چاہیے. جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو مچھلی نہیں کھانی چاہیے. ہاں، کیوں؟ اس کی دلیل قرآن میں نہیں ہے نا. ہاں، دلیل قرآن میں نہیں ہے، وہ صرف قرآن کے پیچھے جاتے ہیں نا. تو ہمارے شیخ اکثر یہ بولا کرتے تھے کہ بھئی اگر حدیث نہیں مانتے ہو تو مچھلی مت کھایا کرو، مچھلی نہیں کھایا کرو. قرآن میں کیا آتا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے پر حرام کیا گیا کیا کیا چیزیں؟ میتہ یعنی مردار. مردار میں جتنے بھی مردار ہیں وہ سب آگے، چاہے سمندر کا مردار ہو، چاہے کہیں کا بھی مردار ہو. قرآن تو یہ بول رہا ہے، عام اس میں حکم ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خون بھی تم کے پر حرام ہے. تو قرآن کا تو یہ حکم ہے. تو پھر مچھلی کیوں کھاتے ہو؟ مچھلی بھی مردار اگر ہو تو وہ کیوں کھاتے؟ تو پھر یہاں پہ یہ آتا ہے کہ سنت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، وہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اسے واضح کرتی ہے. تو یہ چیزیں اس میں سے مستثنا ہو گئی. یعنی مردار تو حرام ہے، لیکن سمندر کا مردار حرام نہیں ہے. سمندر کا مردار حرام نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مردار بھی ہے، جو کہ مردار سے مراد میت ہے، یعنی اردو زبان میں مردار ہی کہتے ہیں، یعنی جو مرا ہوا ہو. تو ایک اور بھی مردار ہے جو کہ ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے. وہ کون سا ہے؟ جی آگے حدیث بھی آئے گی اس کے بارے میں. کلیجی بول رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو خون ہے.
اس کی تو بات ابھی کریں گے انشاءاللہ. مردار یعنی میت. ایک اور میت بھی, ایک تو یہ ہوگی مچھلی ہو گئی پانی کا مردار. وہ جو جانور کو کتے کو چھوڑتے ہیں نا شکار کے لیے. نہیں 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 نہیں, وہ تو آپ نے پکڑا ہے بسم اللہ کر کے, آپ اگر چھوڑتے ہیں وہ تو صحیح, وہ آپ نے اس کو پکڑا ہے تو ٹھیک ہے. دوسرا ٹڈی ہے. ہاں ٹڈی. ٹڈی حدیث آگے آئے گی انشاءاللہ اسی کتاب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لنا میتتان والدمان. احلت لنا میتتان, میتتان کون سے صیغہ ہے؟ تسنیہ کا. تسنیہ کا صیغہ. تو کیا معنی بنا اس کا؟ دو مردار. دو مردار. دو ہاں. مردار. و میتتانی والدمانی, دمانی بھی تسنیہ کا صیغہ ہے. احلت کون سا صیغہ ہے؟ وہی جمع کا. نہیں نہیں, احلت یہ فعل ہے, اور فعل میں کون سا صیغہ ہے؟ احلت. احلت الف ہا اور لام. ہاں فعل ماضی ہے. ہاں فعل ماضی. اور کون سا ہے, کون سا وہ ہے, معروف کے لیے یا مجہول کے لیے؟ معروف کے لیے. نہیں نہیں, احلت فعیلہ کے وزن پہ, فعیلہ کے وزن پہ. مجہول کے لیے یعنی حلال کیا گیا, حلال کی گئی, حلال کی گئی لنا ہمارے لیے, میتتانی والدمان, دو مردار اور دو خون. تو حلال کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اللہ نے حلال کیا. احلت لنا میتتانی والدمان, تو دو مردار اور دو خون, جو کہ قرآن کے حساب سے عموم جو آئے تھے اس کے حساب سے تو حرام ہے. تو جو منکر حدیث ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ مچھلی کھائیں یا ٹڈی کھائیں. اسی طرح کلیجی اور تلی جو کہ دو خون جو ہیں, خون بھی حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم, اور خون بھی حرام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ دو خون بھی ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں. کون کون سے؟ کلیجی اور تلی. ہاں تلی جو ہوتی ہے الکبد والطحال, جس طرح حدیث آئے گی انشاءاللہ آگے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منکرین حدیث یعنی خود تو حدیث پہ عمل کر لیتے لیکن خود ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے, قرآن پہ تو عمل نہیں کر رہے. اس طرح اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. یہ ایک بات جو ہمارے شیخ یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, الحل میتتہ, تو یہاں پہ یہ بات یہاں پہ مکمل ہوئی. اور جس طرح ہم نے بتایا کہ شیخ حسین رحمہ نے بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ, اور باقی علماء نے بتایا کہ یہ مفتی کا عمل اسی طرح ہونا چاہیے کہ اگر اسے پتہ ہو کہ سامنے والے کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑے گی تو اس کا فتویٰ بھی اسے دے دیں. ٹھیک ہے, اس حدیث میں اور بھی کچھ فوائد ہیں لیکن ہم آگے کی بات دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. آگے فرمایا کہ اخرجہ الاربع. اخرجہ سے کیا مراد ہے؟ چاروں سے نکلا. ہاں نہیں نہیں نہیں, اخرجہ وہ تو خرجہ کا ہم نے دیکھا تھا نا, ہم نے دیکھا بھی تھا صرف میں کہ اگر الف افعال لگا دیں تو معنی کیا بن جاتا ہے, تعدی کے لیے چلا جاتا ہے, فعل کو متعدی بنا دیتے ہیں. تو خرجہ مطلب نکلا, اخرجہ کا مطلب اس سے نکلا, نکالا. ہاں اخرجہ کا مطلب تخریج کی, خرجہ نکل گیا. خرج زید, اخرج زید عمرا, زید نے عمرو کو نکالا. اس لیے یہاں پہ ہا آیا. خرج میں آپ کے پاس ہا نہیں آتا, مفعول نہیں آتا. جی ہاں یہاں پہ مفعول واقع ہو رہا ہے نا, ہم نے دیکھا تھا ضمائر ایک اگر فعل کے ساتھ جڑ جائیں تو وہ محل نصب مفعول بھی ہوتے ہیں. ہاں تو اخرجہ, تو اخرجہ آپ کا فعل ماضی ہے, ہو کیا ہے آپ کا مفعول بھی ہے, اور ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ حدیث کی طرف. ہاں اس حدیث کی طرف. اس حدیث کو نکالا, اور اخرجہ کا فاعل کون ہے؟ اربعۃ نہیں, چاروں نے نکالا. چاروں سے کون مراد ہے؟ ابن ماجہ. شروع نہیں, ترتیب سے بتانا پڑے گا آپ کو کتابوں کا نام, کیونکہ ان کا جو مقام ہے نا اس حساب سے ہی ہے. ابو داؤد, ہاں ترمذی, ہاں نسائی ابن ماجہ. ہاں ان کو سنن اربعہ بھی کہتے ہیں نا, سنن اربعہ یعنی متفقن علیہ, صحیح متفقن علیہ کہیں یا پھر صحیحین کہیں, اور سنن اربعہ یا تو کتب الستہ تینوں کو بولتے ہیں. لیکن یہ سنن اربعہ ہے ابو داؤد سے لے کے آخری کتاب تک, اور پہلی دو صحیحین ہیں بخاری مسلم. تو اس حدیث کو چاروں سنن اربعہ نے روایت کیا, یعنی بخاری مسلم میں نہیں ہے. شیخ ایک بتا رہے, وہ ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے. ان کی جو جنا کتاب ہے مصنف
مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس میں بھی یہ روایت ہے، واللفظ لہو، اور لفظ ان کے لیے، کس کے لیے لفظ ہے یہ حدیث کے لفظ کس کتاب سے لیے گئے؟ ابھی شیبہ سے، ہاں ابن ابی شیبہ سے لیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہے تو اتنی ساری کتابوں میں، لیکن جی جی، ان کے معنی میں کچھ فرق ہے، ان کے ہاں میننگ میں تھوڑا سا فرق ہے، قصے میں تھوڑا سا فرق ہوگا، کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوں گے، لیکن میننگ ایک ہی ہوگا، ہاں لیکن آخر میں میننگ ایک ہی ہوگا. کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ روایت بالمعنی، بہت سارے علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، اگر راوی جو ہے وہ بعینی ہی وہ والے الفاظ ادا نہیں کرے لیکن اس کا معنی پورا ادا کر دیں تو یہ جائز ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے انہوں نے ابن ابی شیبہ سے لیے، دوسری کتابوں میں وہ ابو داؤد میں، ترمذی وغیرہ میں ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا فرق ہو. جیسے ایک روایت میں ہے هو الطہور ماؤہ الحلال میتتہ، کہیں پہ یہ الفاظ بھی الحلال، تو بس لیکن معنی وہی بنتا ہے کہ حلال یا حل، اس کا مردار حرام، تو کچھ الفاظ میں فرق ہے. تو لفظ لہو کا مطلب یہ ہے کہ ساری کتابوں میں سے جو الفاظ ہیں ابن ابی شیبہ سے لی ہے. ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں وصححہ، ہم نے دیکھا تھا نا تضعیف کا بھی، یہ کون سے وزن پہ صححہ؟ ہاں فعل، ہاں فعل کے وزن پہ. تو اس میں جو یہ مجرد ہے یا پھر مزید ہے؟ مجرد ہی، ثلاثی ثلاثی جی کون سا یہ آواز نہیں آ رہی جی؟ ثلاثی رباعی ہے. نہیں رباعی کا ایک ہی وزن تھا، کیا وزن تھا؟ فعال، فعلل، اور اس میں چاروں حروف اصلی ہوں گے. صحیح تھے، ہاں صحیح اصلی تھے. ہوں گے. اس میں آپ دیکھیں ہا کو تضیف کیا گیا ہے، زیادہ جی کیا جی گیا ہے، تو یہ کون سے وزن جی، پہ؟ فعل کے وزن پہ. تو یہ ثلاثی مزید بھی حرف ہے، ثلاثی جس میں ایک حرف زیادہ کیا گیا ہے. کون سا حرف زیادہ کیا گیا ہے؟ اصلی حرف کو، ہا کو. اصل ہاں تو فعل کے وزن پہ آ گیا. صححہ، اس کی تصحیح کی، یعنی حدیث کو صحیح کہا ہے کس نے؟ ابن خزیمہ. یہ بھی بہت بڑے امام ہیں اور ان کی بھی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، لیکن اس کا مقام اس طرح نہیں ہے جس طرح صحیح بخاری مسلم کا ہے، لیکن بہت بڑے امام ہیں. یہاں حتیٰ کہ ان کو لقب دیا گیا ہے امام الائمہ، یعنی اپنے زمانے میں امامت کی چوٹی پہ تھے. شیخ الاسلام کا بھی لقب ان کو دیا جاتا ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کو. اور اسی طرح امام ترمذی تو مشہور ان کی جنہیں کتاب سنن ترمذی، اور امام ترمذی امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ تھوڑا سی بات کرتے ہیں. صححہ، اس حدیث کو صحیح کہا ہے ابن خزیمہ نے اور ترمذی نے. تو صحیح سے کیا مراد ہے؟ حدیث صحیح ہے. سب سے پہلے صحیح کس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں؟ حدیث میں سے کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ کو اور راویوں کو، ہاں سند کو اور متن کو. متن کو، سند اور متن کو دونوں کی ہم تصحیح کر رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے. وہ کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ کسی عالم نے یہ کہا ہوتا ہے، کسی محدث نے یہ کہا ہوتا ہے کہ اسنادہ صحیح، کہ اس کی اسناد صحیح ہے. صرف صحیح نہیں کرتے کہ ہذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اگر یہ بول دے تو مطلب سند بھی ٹھیک ہوگی اور اس کا متن بھی ٹھیک ہوگا. لیکن کبھی کبھی اسناد ٹھیک ہوتی ہے لیکن سند ٹھیک، لیکن متن ٹھیک نہیں ہوتا ہے. متن کیا ہے؟ یہ هو الطہور ماؤہ، یہ اس کا متن ہے، حدیث کا متن. الحل میتۃ، جو آپ سے نے فرمایا. اور سند کیا ہے؟ جو شروع سے شروع ہو رہی ہے، جیسے امام بخاری نے روایت کیا یا امام ترمذی نے روایت کی اپنے شیخ سے اور حضرت ابو ہے، یہ اسناد ہے. تو اگر یہ کہا ہے کہ صححہ، اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو مطلب سند اور متن دونوں آ گئے. ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف کہیں کہ اسناد صحیح، اس کی اسناد صحیح ہے، تو صرف انہوں نے اسناد پہ حکم لگایا، حدیث پہ نہیں. حدیث کا متن ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو یا پھر اور کچھ ہو، لیکن انہوں نے صرف اسناد پہ حکم لگایا. اس لیے آپ دیکھیں کہ علماء میں اس چیز میں گفتگو ہوتی. محدث خیر وہ دوسری مجال ہے، لیکن صرف یہ عام طور پہ لوگوں کو اس چیز کی غلطی ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا واضح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، صحیح حدیث کی کیا شرائط ہے؟ حدیث کب صحیح ہوتی ہے؟ جی نہیں پتہ. نہیں، یہ آپ لے چکے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیا آپ نے. اگر میں ابھی ایک دو قواعد بتاؤں گا تو پھر یاد بھی آ جائیں گے. اچھا، حدیث صحیح ہونے کے لیے کتنی شرائط ہونی چاہیے؟ راوی کو شکا ہو. ہاں دیکھا، میں نے بولا نا کہ یاد آ جائیں گی. سب سے پہلے کتنی شرائط ہونی چاہیے؟
حدیث صحیح ہونے کے لیے 5 اچھا 5 شرائط. سب سے پہلے کیا؟ راوی راوی عادل ہوں. کا ہو، عادل ہو، عادل ہوں، ہاں عادل ہوں. دوسری ہاں عالم ہو، عادل. اور اس کے بعد ثقہ کا جو آ- لفظ ہم یہاں پہ استعمال کریں گے صحیح میں وہ ہے کہ ضابط ہو. ضابط، اچھا ضابط ہو. اور تیسری عالم ہو، معلوم ہو. نہیں وہ تو آ گیا نا، عدل میں اور ضابط میں آ گیا وہ. تیسری ہے کہ سند متصل ہو. اچھا متصل، سند جو ہے متصل ہو، بیچ میں کوئی بھی راوی گرا نہ ہو. ٹھیک ہے. چوتھی اس میں کوئی علت نہ ہو، چھپی ہوئی کوئی علت نہ ہو. اچھا اور پانچویں کہ وہ شاذ نہ ہو، کیا؟ روایت شاذ نہ ہو. ابھی ان میں سے ایک کے پہ میں تھوڑا سا انشاءاللہ جتنا تھوڑا بہت یاد ہے اس کے اوپر تھوڑا بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلی چیز یہ کہ عادل ہو. عادل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن عادل میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو اور گناہ صغیرہ پہ مصر نہ ہو اور خلاف المروہ نہ ہو. ابھی یہ سب چیزیں تو میں نہیں سمجھا سکتا، جو شروع کی چیزیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. کہ مسلمان ہو یہ تو عام ہے، کافر کی روایت تو ہم ایسے نہیں لے سکتے جب تک کہ شیطان کی روایت کی آپ سے سب نے تصدیق کی تو پھر اس سے لیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شیطانی صفت آدمی آ کے کچھ بولے تو اس کی بات کو جو ہے قبول کیا جائے. نہیں، عدل سے مراد ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اسے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، یعنی بڑے گناہوں میں وہ نہ پڑا ہو. اگر وہ اسے گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے، جن میں سے جھوٹ ہو گیا، جتنے بھی بڑے کام ہو. اور گناہ صغیرہ پہ مصر نہ ہو. گناہ صغیرہ میں مصر سے مطلب یہ ہے کہ چھوٹے گناہ اس میں ہیں لیکن وہ اس پہ مصر ہے، چھوڑتا نہیں ہے، لگاتار اس پہ لگا رہتا ہے. اور ایک وہ چیز ہے خلاف مروہ، وہ انشاءاللہ اگر کبھی مصطلح حدیث میں گئے تو اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن ابھی صرف اختصاراً طور پہ. تو یہ پہلی شرط ہے کہ عدل ہو، عدل اس میں ہو. دوسری چیز ہے کہ تام و ضبط ہو. ضبط کا مطلب ہوتا ہے حافظہ، یاد کرنا. اور ضبط دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو حافظے سے یاد کرنا یا تو لکھ کے یاد کرنا، لکھ کے رکھنا. تو دونوں صحیح ہیں. کسی نے اگر حفظ کر کے بھی محدث ہے وہ بھی محدث ہے، یا لکھ کے محدث ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس میں ہو چاہیے کہ اس کا حافظہ مضبوط ہو، یا چاہے یاد کیا ہو چاہے پھر لکھ کے اس نے رکھا ہو. کیونکہ لکھنے کے بعد بھی اس کا یہ لکھا ہوا محفوظ ہونا چاہیے. بہت سارے راوی آپ اگر جائیں گے مصطلح حدیث میں راویوں کے نام میں تو آپ دیکھیں گے کہ باب جو تھا وہ حدیثیں لکھا کرتا تھا لیکن اس کا بیٹا جا کے حدیثیں چینج کر دیتا تھا. ایسا بھی ہوا. تو اچھا اس کا لکھنا بھی محفوظ ہونا چاہیے، تام و ضبط اس میں بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ روایت کریں اور سند میں جتنے بھی راوی ہیں ان سب میں یہ صفت ہونی چاہیے، سب عادل ہونے چاہیے اور سب ثقہ ہونے چاہیے. ثقہ یعنی تام الضبط ہونے چاہیے. اور پھر تیسری شرط کے اتصال السند ہونا چاہیے، یعنی سند بیچ میں ٹوٹتی نہ ہو. سند بیچ میں ٹوٹتی نہ ہو، سب کے سب راوی یعنی جن لوگوں نے ایک دوسرے سے روایت کیا ہے سب کی ایک دوسرے سے ملاقات ثابت ہونی چاہیے. چوتھی شرط یہ کہ اس میں کوئی علت نہ ہو. علت کا مطلب یہ ہے، علت کو جو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے لیکن عام طور پہ یہ علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے حدیث میں جو عام طور پر ایک عام محدث اس کو نہیں پہچان سکتا. صرف بڑے علماء، کبار محدثین جن کو عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں جہابذہ، وہ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے. اور عام طور پر جو مجھے یاد ہے علماء بتاتے ہیں کہ اس فن میں جو سب سے ماہر تھے وہ 3 علماء تھے اس زمانے میں. 3 علماء اس فن میں بہت زیادہ ماہر تھے. ایک علی ابن مدینی، ٹھیک ہے، اور ایک امام بخاری ہیں، اور ایک شاید یحییٰ ابن معین ہے رحمہ اللہ. یہ 3 ہیں، لیکن علی ابن مدینی کا نام آتا ہے خاص طور پر کہ علت حدیث میں. اسی طرح بہت سارے محدثین نے اس کے پر کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے علل دارقطنی ہے، علل ترمذی. امام ترمذی بہت ساری حدیثوں میں علت بیان کرتے ہیں جس میں انہوں نے امام بخاری سے پوچھ کے لکھا ہے. یعنی حدیث عام طور پہ آپ کو دکھنے میں صحیح لگے گی، یعنی سب کے سب ثقہ بھی ہیں، اتصال بھی ہے اور حدیث بھی، لیکن حدیث کا متن آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ بات تو آپ سے سمجھ نہیں فرمائی ہو سکتی. تو اس میں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی علت ہوتی ہے جو ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہے. جو بہت اس علم میں ماہر ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ قوت دی ہوتی ہے، وہ یہ علت نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چوتھی شرط. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شاذ نہ ہو. شاذ کا مطلب ہوتا ہے
کہ حدیث جو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ظاہری طور پہ وہ حدیث صحیح لگ رہی ہے، لیکن وہ اپنے سے جو زیادہ اسٹرانگر حدیث ہے، زیادہ مضبوط حدیث ہے، اس کے مخالف آ رہی ہے، اس کے مخالف آ رہی ہے، تب آپ اس حدیث کو صحیح نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے کہ یہ شاذ آ رہی ہے، اس سے زیادہ اسٹرانگر حدیث اس کے مقابلے میں صحیح. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں ہی ہے، صحیح مسلم میں جو کیا کہتے ہیں، جو صلاۃ خسوف ہے، خسوف بولیں یا کسوف بولیں، جو چاند گرہن کی نماز ہے یا سورج گرہن کی نماز ہے، اس میں ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کتنے رکوع کرتے ہیں اس میں ایک رکعت میں؟ ایک رکعت 2 بار رکوع کرتے ہیں. ہاں، ایک رکعت میں 2 رکوع ہیں. اور چاند گرہن کتنی دفعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ ایک ہی دفعہ ہوا ہے. جی جی. ایک ہی دفعہ ہوا ہے. تو اور وہ کس دن ہوا؟ جب آپ کے بیٹے ابراہیم پہ انتقال ہوا تھا. تو لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ چاند گرہن یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے. تو آپ نے خطبہ بھی دیا، آپ نے نماز بھی پڑھا، آپ نے بتایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن یخوف بہما، او کما قال علیہ السلام کہ چاند اور سورج جو ہیں یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہیں. لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں پڑتا، بلکہ اللہ کی آیت ہے، اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے. یعنی قیامت کا جب دن ہوگا، کیا آتا ہے، اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت قرآن مجید کی آیت ہے، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. تو سورج کو، چاند کو آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الشمس والقمر مکوران یوم القیامت ویلقان فی النار، اور کما قال السلام پہ فرمایا کہ سورج اور چاند کو قیامت کے دن اللہ لپیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا، اللہ لپیٹ کے ان دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا. تو اللہ رب العزت جو اتنے بڑے سورج پر قادر ہے کہ اس کو بالکل بے نور کر دے اور قیامت کے دن اس کو لپیٹ سکتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اس چیز کے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، انسان کو ڈرنا چاہیے. تو چاند گرہن ہوا، ایک ہی دفعہ ہوا، اور اس کی نماز جو کہ مشہور جیسے ہم پڑھتے ہیں ایک رکعت میں 2 رکوع ہیں، سجدے ہوتی ہیں، باقی نماز اسی طرح. لیکن صحیح مسلم میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں 3 رکوع کیے، ٹھیک ہے، 3 رکوع کیے، اور کچھ روایت میں اس سے بھی زیادہ آتے ہیں. تو علماء وہاں پہ بتاتے ہیں حالانکہ حدیث کی باقی چیزیں تو صحیح ہیں، عادل ہیں، فقہ ہیں، اور کیا بولتے ہیں، اتصال السند بھی ہے، اور علت بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ شاذ ہے، یعنی یہ اپنے سے زیادہ اسٹرانگر حدیث کی یہ مخالفت کر رہی ہے، تو یہ شاذ ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہوگی. تو یہ شاذ کا مطلب یہ میں نے مختصر طور پہ بتایا، لیکن مصطلح حدیث یہ ایک الگ علم ہے، ان تمام شروط پہ الگ بات ہوتی ہے، مثالیں دے دے کے تب اس طرح ہوتی ہے. لیکن اب میں نے یہ چیزیں کیوں یہاں پہ بتائی کہ یہ چھوٹا سا لفظ ہے صححہ، اس کی تصحیح کی ہے ابن خزیمہ نے. تو کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کسی حدیث کو صحیح کہنا؟ نہیں. یہ 5 شرطیں، کتنی سخت شرطیں، ہمارے مشائخ بتاتے تھے کہ کتنی سخت شرطیں کہ کسی دین میں، اور یہ خاص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امت محمدیہ کا خاصہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس طرح محفوظ رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ جن کو بالکل علم نہیں ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ قرآن کا بھی علم نہیں ہے، کسی چیز کا علم نہیں، آ کے کیا محدثین پر وہ جرح کرنا شروع کر دیتے ہیں یا فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا سخت علم ہے اور ایسی سائنس ہے کہ یہ ہر 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 عام آدمی کا کام نہیں ہے. یہ کبار علماء جن کو اللہ نے اتنا 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 قوی حافظہ دیا ہوتا تھا، آپ ان کا حافظہ دیکھیں گے تو انسان حیران ہو جائے گا کہ وہ کس طرح یاد کیا کرتے تھے. جس طرح امام بخاری کے بارے میں آتے ہیں، چھوٹے سے تھے اور آ کے کلاس میں بیٹھتے تھے، تو ایک دن بیٹھے کہ کچھ بھی نہیں لکھ رہے ہیں، بعد میں ساتھ میں جتنے بھی شاگرد بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تقریباً ہفتہ ایسا گزر گیا، تو ساتھ والے لوگوں نے انہیں ملامت کرنا شروع کر دی کہ تم تو وقت ضائع کر رہے ہو، آتے ہو ایسے ہی بیٹھتے ہو، کچھ بھی نہیں لکھتے ہو. تو امام بخاری کو پسند نہیں آیا، انہوں نے بتایا کہ نکالو اپنی کاپیاں، کیا کیا تم نے لکھا ہے. تو جتنے یہ حدیثیں سنی تھی وہ ساری کی ساری حدیثیں انہوں نے سنا دی. سبحان، ساری حدیثیں انہوں نے سنا دی اپنے حافظے سے. راوی بولتے ہیں کہ جب وہ حدیث بتا رہے تھے تو ہم اپنا لکھا ہوا مسودہ اس کو ہم ٹھیک کر رہے تھے ان کے حافظے کی وجہ سے. تو اللہ نے ایسے لوگ اسی کام کے لیے پیدا کیے تھے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ دوسرے انبیاء کے ساتھ نہیں تھا، ان کی باتیں اس طرح محفوظ نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ ہیں، اور ہیں بالکل تمام احادیث موصول، تمام احادیث، صحیح احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ اللہ نے دین کو، اللہ رب العزت نے کامل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا ہمارے پاس.
تو تصحیح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. صرف اس سے آپ کو پتہ چلا کہ 5 شرطیں، اور یہ کوئی معمولی شرطیں نہیں ہیں، سخت شرطیں ہیں. سب سے پہلے عادل ہونا. اس زمانے میں آپ کو کون ملے گا عادل کرنے والا، جو کہ گناہ کبیرہ میں کتنے مسلمان پڑے ہیں، اور صغیرہ تو اٹھتے بیٹھتے صغیرہ گناہ انسان کر رہے ہیں، نصیحت بھی نہیں لیتے، چھوڑتا بھی نہیں. یعنی اس زمانے میں کوئی محدث بننے کے قابل بھی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوگا. پہلی تو یہ شروع کے شرط میں ہی ختم ہو گیا. پھر بعد میں فقہ ہو. فقہ لکھنے میں بھی ہم فقہ نہیں ہے، حافظہ تو دور کی بات ہے. تو یہ کتنی کڑی شرطیں ہیں. اس کے بعد جا کے حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے. اور جس کو کچھ پتہ نہیں کہ بھی ہاں بھائی انہوں نے حدیث کو صحیح کہہ دیا تو ہم صحیح مان لیں، انہوں نے ضعیف کہا تو ہم صحیح مان لیں. تو بھئی آپ سامنے آئیں، آپ کے پاس اتنا علم ہے تو آپ اس پہ بات کریں. اس طرح نہیں ہوتا ہے کسی بھی علم میں. یہ بہت تعجب کی بات ہوتی ہے. ہمارے شیخ بھی بولتے تھے ڈاکٹر کچھ بولتا ہے تو انسان چپ کر کے اس کو سن لیتے ہیں، آگے سے بحث نہیں کرتے. کوئی انجینئر کچھ بولتا ہے اس کی بات کو چپ کرتا ہے. ملا اگر کچھ بولتا ہے تو اس میں ہر کوئی عالم بن جاتا ہے، ہر کوئی آ کے عالم بن جاتا ہے. نہیں شیخ صاحب ایسا نہیں ایسا. بھئی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ کو نہ عربی زبان آتی ہے، نہ آپ نے دین کی کوئی کتاب پڑھی ہے. میں مدینہ میں ایک دفعہ تھا تو جنت البقیع میں کسی نے اس طرح کی بات کی جو وہاں پہ شیخ درس دے رہے تھے، تو اس میں ناراض ہو گئے. انہوں نے بولا کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ کو کسی کتاب کا نام بھی نہیں معلوم، تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی. اس قسم کے لوگ آگے دین میں بھی بحث کرنا شروع کر دیتے. تو اللہ کا خوف کریں. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، کہ انسان کو کچھ نہیں آتا ہے پھر بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ آتا ہے. یعنی دوسرے علوم میں ڈاکٹر کے سامنے بات نہیں کریں گے، حالانکہ ڈاکٹر کی جو چیز ہے وہ جو ہے نا ہو سکتا ہے اس کا علم ہم اس سے کوئی چیزوں کا علم آدمی کو ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بحث نہیں کریں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہر کسی کو بحث کرنا تھا. الغرض یہ صحیح کے بارے میں تھا. تو اس طرح حدیث صحیح ہوتی ہے، لیکن ان شرطوں میں سے کوئی شرط اگر کم ہو جائے، یعنی اتصال نہ ہو، عادل نہ ہو، تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی. حدیث ضعیف ہو جائے گی. لیکن ضعیف کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن وہ مصطلح حدیث کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو انشاءاللہ یہ حدیث مکمل ہوگی. کچھ اس پہ بات ہوگی. اس پہ ایک دو فائدے جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے ذکر کیے اس کو ہم ذکر کر کے اس حدیث کو، اور انشاءاللہ وقت بھی پورا ہو جائے گا، ایک ہی حدیث میں اسے ختم کرتے ہیں. یہاں پہ ایک فائدہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے یہ بتایا اس حدیث کا کہ ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا جس کے بارے میں سوال بنتا تھا پھر بھی صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ سوال کرنا بدعت ہے. نقطہ سمجھ میں آیا؟ نہیں. یعنی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا جس کے بارے میں سوال بنتا تھا اور صحابہ کرام نے پھر بھی سوال نہیں کیا، تو وہ سوال کرنا بدعت ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ سمندر کے پانی سے وضو صحیح ہے یا نہیں ہے، غسل صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ سوال بنتا تھا نا، تو صحابہ کرام نے سوال کیا. کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اس کے بارے میں سوال کرتے تھے، ضرور پوچھتے تھے اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا کیا جائے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز تھی جس کے بارے میں سوال ہی نہیں بنتا تھا، اس کے بارے میں کوئی سوال کرے تو وہ بدعت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ اس کی مثال دیتے ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں. جی صحابہ کرام نے قرآن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی کتنی ساری صفات ہے. اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ کی 2 آنکھوں کے بارے میں آتے ہیں، اللہ کے پاؤں کے بارے میں آتے ہیں. کیا صحابہ کرام نے کبھی بھی آ کے یہ سوال کیا کہ یہ سب چیزیں کس طرح ہیں؟ نہیں. کبھی بھی یہ سوال نہیں کیا. کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، کسی نے سوال نہیں کیا. اور کیونکہ یہ سوال ہی نہیں بنتا تھا. سوال کیوں نہیں بنتا تھا؟ کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو کیفیت نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے جتنا اپنے بارے میں بتا دیا وہ ہمارے پاس ہے، اس سے آگے ہم نہیں جان سکتے. کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ سے جب آ کے اللہ کے بارے میں پوچھا گیا، استوا کے بارے میں، اللہ کی صفت آتی قرآن میں استوا علی العرش، الرحمن علی العرش استوا. رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے. مستوی کا معنی ہم کو پتہ ہے، اعلی وارتفع یعنی کسی چیز پر اوپر ہو جانا، یعنی اوپر ہو جانا. اعلی وارتفع یعنی اونچا ہو جانا اس کے اوپر، یعنی عرش پر مستوی ہو گیا. پہلے اللہ عزت کا عرش پانی پہ تھا، جس طرح حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور پھر اللہ رب العزت نے زمین آسمان کو بتایا، پھر اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہو گیا. تو امام مالک سے جب آ کے سوال پوچھے یہی کہ کیف استوا، یعنی استوا کی کیفیت کیا، کیسا ہے. تو مشہور قصہ جس طرح علماء نے بتایا کہ امام مالک کو کافی غصہ آ گیا اس کے اوپر، اور انہوں نے یہ اپنا مشہور کلمات جو تھے اس زمانے میں بتائے کہ الاستوا معلوم، استوا کا معلوم جو معنی ہے وہ معلوم ہے، عربی زبان میں معروف ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. والکیف مجہول، والکیف مجہول یعنی کیفیت مجہول ہے، کیفیت ہم کو نہیں پتا کہ استوا کیسا ہوا. عرش کے اوپر اب یہ بولنا کہ
نعوذ باللہ اللہ رب العزت بیٹھی ہوئی کیفیت میں یا جو کھڑی، اس کا علم ہم کو نہیں ہے، تو کیف مجہول ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ کبھی کبھی سوال کرنا بھی بدعت ہوتا ہے. یعنی عمل تو بدعت ہوتا ہے خلاف سنت، لیکن سوال کرنا بھی بدعت ہوتا ہے. کس طرح؟ شیخ عثیمین نے جس طرح یہ قاعدہ بتایا کہ اس چیز کا سوال جو کہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں بنتا تھا، یعنی وہ چیز موجود تھی، کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ سوال ہی نہیں بنتا تھا، تو وہ سوال کرنا بدعت ہے. ابھی اگر کوئی نئے مسائل ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں پوچھیں تو الگ بات ہے، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں وہ چیز موجود تھی، سوال کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا، اس کا مطلب وہ سوال ہی نہیں بنتا، تو وہ سوال کرنا بدعت ہے. جس طرح شیخ نے اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں مثال دی. ٹھیک ہے. ایک اور فائدہ یہاں پہ شیخ نے یہ دیا ہے کہ ایک قاعدہ شیخ نے بتایا کہ الحل میتۃ کے حساب سے، کہ فائدہ اس میں یہ رکھیں کہ ہر حلال چیز جو ہے وہ پاک ہوتی ہے. ہر حلال چیز جو ہے وہ پاک ہے، اور ہر پاک چیز ضروری نہیں کہ وہ حلال ہو. قاعدہ یہ ہے کہ ہر حلال چیز جو ہے وہ پاک ہوگی، وہ پاک بھی ہوگی، لیکن ہر پاک چیز ضروری نہیں کہ وہ حلال بھی ہوگی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر حلال چیز جتنے بھی ہیں وہ پاک ہیں، جتنی بھی چیزیں کیا بولتے ہیں آپ کے لیے حلال کی گئی کھانے وغیرہ کے لیے وہ پاک بھی ہیں، لیکن ہر پاک چیز حلال نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ تمباکو وغیرہ ہے، یہ ناپاک تو نہیں ہے، اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ وغیرہ دھونا نہیں ہے. یا اور کوئی سگریٹ وغیرہ ہوگی، یہ ہے تو وہ نہیں ہے، خبیث چیزیں ہیں لیکن ناپاک نہیں ہے، لیکن یہ حلال نہیں ہے. تو یہ قاعدہ شیخ بتاتے ہیں. اور اسی حساب سے اسی سے ملتا جلتا قاعدہ شیخ بتاتے ہیں کہ کل نجس حرام کل نجس فہو حرام، ہر ناپاک چیز، نجس چیز وہ حرام ہے. یعنی جتنی بھی چیزیں اگر ناپاک ہو تو وہ حرام بھی ہوں گی، لیکن ہر حرام ناپاک نہیں ہوتا، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی. جس طرح شیخ نے وہی سگریٹ وغیرہ کی مثال دی اور یہ تمباکو وغیرہ. تو یہ قاعدہ بھی شیخ نے اسی حدیث سے نکالا ہے، تو انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وہ جس طرح میں نے کہا تھا، علماء تو کہتے ہیں کہ یہ جو ساری احادیثیں مختصر تو ہیں لیکن ان پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جتنا بھی انشاءاللہ اتنا ہو جائے کہ ہم تھوڑی حدیث کو سمجھ سکیں، کچھ اس میں جو مسائل علماء نے بتائے اس کو دیکھ سکیں، اور خاص طور پہ ہمارا جو اعراب کے اعتبار سے تھوڑی ہماری تمرین بھی ہو سکے انشاءاللہ، تو وہ بھی ہم بیچ میں دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اس مجلس کو ذریعے ختم کرتے ہیں. اس میں کچھ اشکال نہیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. تو آپ خود دیکھیں گے کہ حدیث تو چھوٹی سی ہے، لیکن اگر اس کو غور سے پڑھیں گے تو مبتدئین میں اس کو کتنا فائدہ ہوگا. اور حافظ ابن حجر نے خاص اسی وجہ سے لکھا ہے کہ تاکہ بہت سارے فائدے اس میں سے ہو جائیں. صحابی کا نام آپ کو پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے، ایک صحابی، ابھی آگے اور کتنے الگ الگ صحابہ کا نام آ رہے، ساری حدیثیں ایک ہی صحابہ سے مختلف صحابہ سے لے کے آتے ہیں. صحابہ کے بارے میں آپ کو پتہ چلا، پھر حدیث آپ کے سامنے آئی، اور حدیث میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہاں پہ دیا. قصہ آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کتاب سے، جس کو شوق ہے وہ جا کے اصل کتاب میں یعنی ان 4 کتابوں کا نام آپ کو بتا دیا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ آپ کو بتا دیا. آپ ان میں جا کے یہ حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ کتاب یہاں پہ تو بڑی نہیں ہو، لیکن کسی نے ریفر کرنا ہے تو ادھر جا سکتے ہیں. ابن ابی شیبہ کا نام آپ کو بتا دیا کہ یہ کتاب بھی حدیث کی ہے، اس میں بھی حدیث، اور یہ بتا دیا کہ جب لفظ لہو لکھا آتے ہیں تو یہ والی جو ہے کیا بولتے ہیں الفاظ، یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہوتی ہیں. یعنی علماء جب اپنے مشائخ سے روایت کرتے ہیں، ایک سے زیادہ شیخ ہوتے ہیں، تب بولتے ہیں کہ لفظ لہو، یہ لفظ جو ہے یہ اس شیخ سے ہیں. پھر آپ کو بتا دیا کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، اور کس کس کا کام ہے حدیث کو صحیح کرنا. ہر کسی کا کام نہیں ہے. ابن خزیمہ کے بارے میں ہم نے کیا بولا کہ انہیں کیا کہا جاتا تھا اپنے زمانے میں؟ امام الائمہ، شیخ الاسلام. تو انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور ان کی خود کی بھی ایک کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ. اسی طرح امام ترمذی نے بھی اس کو ان کو کہا، اور امام ترمذی کا بہت مقام ہے، سنن ان کی جن کتاب ہے. اور امام بخاری کے شاگردوں میں سے بہت ساری اپنی کتابوں میں کہتے ہیں سالت محمد ہے. امام بخاری کہے نا سالت محمد ہے، کہ میں نے محمد سے پوچھا. تو محمد سے کون مراد ہے؟ امام بخاری. امام بخاری مراد ہے. ہمارے شیخ بولتے امام ترمذی کو دیکھو، امام بخاری کو کیسے خطاب کرتے کہ سالت محمد ہے، کہ میں نے محمد سے پوچھا. یہ نہیں بولتے کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، بولتے سالت محمد ہے، کہ میں نے محمد سے پوچھا، یعنی اپنے شیخ امام بخاری محمد بن اسماعیل مراد. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.